روح ہے وہ تمہارا پچھلا نفس ہے، اسے تم دل میں ایک کرو. تم کب تک دو دل میں رہو گے؟ تمہارا روح کب تک خاک میں رہے گا؟ خاک ہے وہ دوسری چیز ہے، پاک ہے وہ دوسری چیز ہے. ابھی تم خاک ہو، اس خاک میں سے پاک بنو. اگر تم پاک بن جاؤ تو پھر تمہارے جسم کو جلا دیا جائے یا اسے کتے کھا جائے، اس میں کوئی بھی عیب نہیں. خاک چیز تھی وہ ملا کر خاکی میں گئی، لیکن جس کا روح پاک ہے وہ جبرائیل فرشتے سے بھی بلند مرتبے پر پہنچے گا، یعنی کہ پیغمبر جیسا بنے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کچھ لوگوں نے اس فرمان کو سنتے ہوئے شاید یہ سمجھا ہمارے پرانے کانسیپٹس کے نظریے میں کہ امام ہمارے پچھلے جنم کی کوئی بات کر رہے ہیں. اور ایک اور سبجیکٹ پہ جو ہم کو اسی 20-25 منٹ کے اندر بات کرنی ہے کہ کیا ہم اچھے ہیں تو ہمارے پچھلے جنم کے کوئی گناہ ہے، یا ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں تو ہمارے پچھلے جنم کے کوئی گناہ ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. پہلے اس فرمان کے ساتھ آغاز. جب مولا یہ ایسے فرامین فرماتے ہیں تو آڈینس کون ہے، سننے والے کون ہیں، کس کو سمجھا رہے ہیں؟ وہ ایسے الفاظ مولا یوز کرتے ہیں کہ جس سے ہم سمجھ سکیں، ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. جب مولا نے ہم کو یہ فرما دیا کہ آپ سب ایک روح سے ہیں، آپ سب ایک روح سے ہیں، تو اس میں امام کی روح بھی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اگر آپ ہاں میں سر ہلا رہے ہیں، اب میں آپ کو تھوڑا شوق دینا چاہتا ہوں الیکٹرک کا. کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا بھی ری انکارنیشن سے دوبارہ آئے ہیں؟ آپ ہرگز اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ہرگز تسلیم نہیں کریں گے اس بات کو. دوسری مثال، ہم کہتے ہیں کہ پچھلے جنم کے گناہ ہو گئے اس لیے ہم بیمار ہیں، اس لیے ہمارے پر یہ تکلیف آتی ہے. سلطان محمد شاہ پیدا ہوتے ہی آنکھوں کی تکلیف سے اور کتنے سالوں تک بلکہ آخر تک بیمار رہے. مولا مجھے معاف کرے، میری زبان پہ ایسے الفاظ آتے ہیں. کیا مولا گنہگار تھے پچھلے جنم میں؟ آپ ایسی باتیں بول کر خود بھی گنہگار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گنہگار کرتے ہیں. ہمارا اس دنیا کے اندر آنا ہماری مرضی سے ہے. واپس سنیں، ہماری مرضی سے ہے. کسی نے زبردستی دھکیلا نہیں ہے ہم کو، اور نہ ہی ایسا کچھ کیا تھا ہم نے کہ ہم کو اس دنیا میں آنا ہی پڑا وداؤٹ اینی چوائس. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مثال سے سمجھے اور غور کریں. ایک دن 50-60 سال پہلے جو بھی ہمارے یہاں پر بڑی عمر کا ہے، خداوند تعالیٰ نے سوچا، حکم فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر 5000 روحوں کو بھیجنا ہے. وہ سب کہاں تھے اس وقت؟ خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک تھے، خداوند تعالیٰ کے روح کے دریا میں تھے، کہیں اس دنیا میں نہیں گھوم رہے تھے. تو کس کو جانا ہے؟ آج اگر امام آ کر ہم کو فرمائے کہ 5000 لوگ چاہیے مجھے، سب ہاتھ اوپر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سب ہی ہاتھ اوپر کریں گے. سب روحوں نے ہاتھ اوپر کر دیا کہ ہم کو جانا ہے. خداوند نے کہا صبر کریں، پھر میری بات پوری سن لیں. میرے کو اس میں سے 1000 ایسی روحیں چاہیے کہ جو مذہب میں یقین بھی نہیں کریں گی، اور خدا میں بھی یقین نہیں کریں گی، میرے پر بھی یقین نہیں کریں گی. سب ڈر گئے، ہاتھ نیچے کر دیا. لیکن 1000 لوگوں نے ہاتھ اوپر رکھا. کہا یا خداوند، اگر ہم آپ کے حکم سے چلے جاتے ہیں تو وہاں تو ہمیں آپ کی پہچان بھی نہیں ہوگی، ہم تو مذہب میں ہی نہیں ہوں گے، تو پھر ہماری روح کا کیا ہوگا؟ خداوند نے فرمایا چونکہ آپ میرے حکم سے جا رہے ہیں
میری خواہش ہے کہ میں 1000 لوگوں کو زمین پہ بھیجوں، تو 4 دن کے بعد آپ میرے پاس سیدھے آئیں گے۔ ایک شرط ہے، وہاں پر انسان بن کے رہیں گے۔ دیکھا، مسلمان بن کر نہیں، اسماعیلی بن کر نہیں، انسان بن کے رہیں گے، بس یہ شرط ہے میری، ورنہ سیڑھی سے چڑھ کے آنا ہوگا، اور اگر انسان بن کے رہے تو سیدھا میرے پاس 4 دن کے بعد۔ بولا پھر حساب کتاب؟ کوئی حساب کتاب نہیں، ریڈی ہے ہم جانے کے لیے، بھیج دیا۔ بولا باقی کے 4000 سب نے واپس ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹھہرو 1 منٹ، مجھے 1000 ایسے چاہیے کہ جو مذہب میں تو ہو گئے لیکن مسلمان نہیں ہو گئے۔ سب نے واپس ہاتھ نیچے کر دیا، 1000 ہاتھ اوپر رکھا، وہی بات ہوئی ان سے، وہی وعدہ ہوا، اور وہ اتر گئے نیچے۔ 3000 بچ گئے۔ 1000 نے کہا آپ کے لیے امام علی تک تو آپ کو امام کی شناخت ہو جائیں گی، پھر نہیں، پھر آپ امام کو میری گائیڈنس کو دنیا میں کھو دیں گے۔ بولا پھر ہمارا کیا ہوگا گائیڈنس کے بغیر؟ بولا لیکن انسان بن کے رہنا تو میں تم کو سیڑھیوں پر چڑھا کر اوپر لے آؤں گا، کیونکہ میں نے رسول بھی بھیجا تھا، علی تک بھی تم کو پہنچا دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے میں تم کو اوپر لے آ جاؤں گا۔ انسان بن کے رہنا شرط ہی ہے۔ باقی بچ گئے 2000 کہ ہمارا اب سب اسماعیلی بن کے جائیں گے، میرے امام کی ہدایت میں ہو گیا، لیکن مجھے 1000 لوگ چاہیے جو امام کی شناخت میں تو رہیں گے، یعنی کہ امام اسماعیلی تو ہو گئے لیکن امام کو پہچانیں گے نہیں۔ یا بولا اگر ہم امام کو نہیں پہچانیں گے تو ہم تو بھٹک جائیں گے۔ بولا ہاں یہ امتحان ہوگا آپ کے اوپر، لیکن اگر انسان بن کے رہے تو امام کی جنت میں ہو گیا آپ پہلی سیڑھی پر، پھر آہستہ آہستہ میں آپ کو 7ویں سیڑھی پر لے آؤں گا، لیکن شرط ہے انسان بن کے رہنا۔ باقی بچ گیا 1000۔ کیا خداوند ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بولا بس جاؤ تم۔ بولا وہ شرط اور وہ وعدہ 4 دن کا؟ بولا نہیں، سارے پچھاڑے جو ہیں نا تمہارے اور 4000 کے وہ تم سے لے جائیں گے۔ بولا کیوں؟ کیونکہ آپ امام کو پہچانو گے بھی، امام کی ہدایت میں بھی ہو گئے، آپ کے پاس علم دینے والا بھی آئے گا، اور وہ 1000 پتہ ہے کون ہے؟ وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں، کیونکہ امام نے ہر ذریعہ آپ کے لیے پیدا کیا ہے، آپ سے ہر حساب کتاب لے جائے گا، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اسماعیلی جنم ملا، امام کی شناخت ملی، امام کا علم ملا، اور ایسا ویسا علم نہیں، حقیقی علم ملا۔ اب آپ کے پاس کون سا اسکیز ہوگا کہ آپ بولیں گے کہ یا مولا کوئی بہانہ نہیں ہوگا، ہم وہ فدائی ہیں، ہم وہ مجاہدین ہیں، ہم وہ مومنین ہیں، ہم وہ سپاہی ہیں کہ جس کو ہمارے ملک کے لیے، مطلب ہمارے ان 4000 بھائی بہنوں کی روحوں کے لیے بھی محنت کرنی ہے، کہ ہماری اتنی تسبیحات ہو، اتنی عبادت ہو کہ جب ہم جائیں تو مولا کا کیا فرمان تھا؟ پیر صدر دین جیسے بن سکتے ہیں آپ، اتنی روحوں کو تار کے جائیں گے آپ، ہم تار کے جائیں گے اتنی روحوں کو۔ ہم وہ روح ہیں جس پہ مولا نے سب سے زیادہ نوازش ہوئی ہے ہم پر۔ اور پیر صدر دین 600 سال پہلے نہیں، 500 سال پہلے نہیں، آج بھی اور آج سے 500 سال پہلے بھی ایسے مومنین جو آپ جیسے اچھے ہو گئے وہ اس دنیا میں ہو گئے۔ ہر ہمیشہ 313، ہر ہمیشہ 313، یہ 313 پیر صدر دین سے کم نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس مقام پر پہنچے ہوتے ہیں، اور وہ
ہم جیسے غریبوں کی لیے سفارش کرتے ہیں. مولا سے بچہ ہے, تھوڑی بہت مسٹیک ہو گئی ہے, تار لیتے ہیں. لیکن ہم کو اپنے فیملیز کو, اپنے دوستوں کو, اپنے بچوں کو ایسا تعلیم دینی, ایسا اچھا بنانا ہے کہ وہ بھی پھر ہمارے پیچھے انت کروڑی کی طرح روحوں کو تارے. ایسا نہ ہو کہ ہم فقیر کی طرح کسی اور کے کندھے پہ بیٹھ کے جا رہے ہوں. چوائس آپ کی ہے, آپ شیر کی طرح اپنے کندھے پہ بٹھا کے سب کو لے جائیں یا آپ کسی اور کے کندھے پہ بیٹھ کے جائیں. لیکن واللہ آپ بالکل فکر نہیں کریں, آپ کے پچھلے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں. کہ جب آپ وہاں پر پہنچے تھے نا تو سارے گناہ پاک اور صاف ہو گئے تھے, جیسا پانی کا قطرہ دریا کے اندر, جو ابھی آپ نے بتایا کہ 2 گلاس پانی کے اس کے اندر ڈالیں گے تو پانی مل جائے گا. وہ نور پاک ہے, ہماری روح بھی اس کے ساتھ مل کے پاک ہو جائیں گی. پھر وہاں پر ہم لمبا عرصہ رہیں گے. تو کوئی کہیں گا کتنا عرصہ رہیں گے عزیز بھائی؟ 50,000 سال تک رہیں گے. پھر ایک مرتبہ اور موقع ہوگا ہمارے لیے کہ واپس آپ کو کچھ کام کرنا ہے, واپس ہم کو دنیا میں بھیجیں گے. دنیا میں آنا امام کی فرمان برداری کے اندر ہے, امام کی خواہش کے اندر ہے. زبردستی ہم کو کوئی نہیں بھیجا ہے, ہم نے خود ہاتھ اوپر کیا تھا. اچھا, یہاں اسماعیلی مذہب میں پیدا ہو کے پھر آج کل ایسا ہی چلا ہوا ہے کہ بہت سارے نکل جاتے ہیں, سنی میں چلے جاتے ہیں, شیعوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. 2 چیزیں میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے ناچیز کی اس کتاب کا پارٹ نمبر 2 کا انٹرو پڑھ لیں آپ. یہ کتاب آپ کے پاس ہے؟ اس کتاب کی پارٹ 2 کا انٹرو ضرور پڑھیں, اس میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے, اور یہاں پر میں جواب دے بھی دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس جنم میں آ کر اپنا وعدہ بھول گئے خداوند تعالیٰ کے ساتھ, اور پھر وہ سرکشی کرنے لگے, ہاں, اور کہنے لگے ہم زیادہ جانتے ہیں امام سے, میرے سے زیادہ نہیں. وہ یہ کہنے لگے ہم زیادہ جانتے ہیں امام سے, امام ہم کو کیا گائیڈ کریں گا. حالانکہ وہ اپنے زبان سے نہیں بولتے ہیں, وہ زبان حال سے بولتے ہیں. 2 قسم کی زبان ہے, ایک جس کو ہم باڈی لینگویج بولتے ہیں, اور یہ کی زبان. وہ اپنے زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ ہم امام سے زیادہ جانتے ہیں, امام ہم کو کیا گائیڈ کریں گا. اس لیے وہ اسماعیلی مذہب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سرکشی ہوئی نا, سرکشی ہاں. کا قرآن میں بہت وہ منہ توڑ جواب ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو اس کی, اگر میں آپ کو بیماری بتا دوں اور اس کا علاج نہ بتاؤں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. ڈاکٹر بولے آپ کو بخار ہے, جاؤ گھر پہ, بھائی مجھے گولی لکھ کے دیں. اس کے اندر ہے اس کی گولی علم. جس نے علم حاصل نہیں کیا نا, اس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سمجھ ہی نہیں ہے نا, علم بھی ہو, حقیقی علم ہو ہی نہیں سکتا ہے, کبھی بھی اسماعیلی مذہب کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے. حقیقی علم نہیں ہوگا, وہ اصلی علم ہو سکتا ہے, ظاہری سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یا دوستی بھی تو خراب کر دیتی نہیں. اچھے علم والا مومن کی دوستی کریں گے, برے آدمی کی دوستی نہیں کریں گے. شیطان صراط المستقیم پر بیٹھا ہوا ہے. جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا وہ آپ کو تنگ کریں گا. ہماری کمزوری شیطان کے لیے خوراک ہے. وہ شخص جو علم میں بھی ہے لیکن غرور کرنے والا ہے, شیطان اس کو غرور سے ہٹا دے گا. وہ شخص جو پیسے کا لالچ ہے, پیسے سے ہٹا دے گا. وہ شخص جو یہ کہتا ہے میرے پاس بہت علم والا ہے, جس طرح میری بہن نے کہا کہ علم بھی ہے, تو وہ اپنے علم کا غرور کرتا ہے, اسی سے اس کو ہٹا دیتا ہے. پیچھے اینڈ تک وہ پیچھے لگے رہے گا, یہ میرا سوال ہے. بالکل صراط المستقیم میں بیٹا, اگر آپ اینڈ تک صراط المستقیم پہ تو آپ کے پیچھے ہے. اگر آپ تک اینڈ تک صراط المستقیم پر نہیں ہے تو آپ تو اس کے دوست ہے, وہ آپ کے پیچھے کیوں آئے گا. پھر جو آ جائے عبادت کی جاتی ہے وہ شیطان کی عبادت ہوگی, جی. شیطان نے ہٹایا ہے تو
پھر اس کے کہنے پہ آ جائے ہم ری انکارنیشن کے سبجیکٹ پر ہیں. ٹھیک ہے, سوالات کو روکیں اور دوبارہ سے ہم کریں گے. یہ جیسے ایک سیکنڈ آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے. علم اس کی چابی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ علم ایسا لیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ کیا نہیں کرنا ہے ہم کو اور کیا کرنا ہے ہم کو. فرمان ہے ایسے. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علم میں اتنا آگے ہے تو آپ زیادہ دور کہاں جاتے ہیں. ابلیس کم علم والا تھا کیا؟ 36 کروڑ کتابیں پڑھ کر گئے. تو کیسے ممکن ہوا کہ اس نے خداوند تعالیٰ کے فرمان کو نہ مانا؟ کیسا ممکن ہو گیا وہ؟ تو آپ سمجھ گئے کہ علم کے ساتھ کیا چیز کی ضرورت ہے. یہ چابی ہے آپ کی عاجزی. میں مغروری آ گئی تھی. علم کیپ کرنے کی, علم حاصل کرنے کی چابی آپ کا وقت ہے. علم کو کیپ کرنے کی چابی آپ کی ہمبلنس ہے. اگر آپ ہمبل نہیں ہوئے نا تو آپ ابلیس کے برابر ہو گئے. علم والے تو ہو گئے ابلیس کے برابر. ٹھیک ہے, وہ بھی علم میں بہت آگے دنیا تھے. کروں نہیں کوئی پار. ٹھیک ہے, اب عبادت کے اندر آئیں. کیا سلطان بادشاہ کا وہ فرمان آپ کو یاد نہیں ہے؟ علم کر کی عبادت آپ کو شیطان بنا دیں گی. وہی چیز, کیونکہ عبادت سے پاور آتا ہے. علم نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں اب اس پاور کا کرنا کیا, آپ شیطان بن جائیں گے. آپ دیکھیں دونوں جگہ پر علم حاصل کیا, عاجزی نہیں ہے, شیطان بن گیا. عبادت کی, علم بغیر شیطان بن گیا. تو درمیان کا کون سا راستہ ہے؟ اب علم بھی حاصل کریں, عمل بھی کریں, عاجزی بھی کریں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا, آج دوبارہ ریپیٹ. آپ کے پاس یہاں پر کوئی شخص آ کے بولے اور کہیں کہ یہ میرا علم ہے, آپ اس کو اسی وقت ہاتھ میں سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال لو, ورنہ وہ آپ کو بھٹکا دیں گے. علم ہمیشہ امام کا ہوتا ہے. صرف اور صرف حقیقی علم اس دنیا میں امام کا ہے اور کسی کا نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں ہے. خیال کریں آپ, امام کا حقیقی علم حاصل کریں. سلطان بادشاہ کا فرمان ہے, استاد ایسا ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ اس سے علم حاصل کریں گے کہ جو علم میں پورا واقف کار ہو اور روح کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہو, روحانیت کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہو. آپ ایک فرمان نکالیں, اس کو سینے سے لگا کے رکھنا. استاد ایسا ہونا چاہیے, یعنی کہ علم سے لیں کہ جو علم میں پورا ہو, آدھا نہیں, نیم مکیب ہوگا خطرہ جان بنے گا, پورا ہو اور روحانیت کی کچھ سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہو. تو ایسے شخص سے علم لینا چاہیے اور کسی سے نہیں, ورنہ آدھا علم ہوگا, کتابی علم ہوگا, مسئلہ ہوگا. کتابی علم نہیں چاہیے ہم کو. علم فساد پھیلاتا ہے, مولا علی کا قول ہے. جی, تو آخری کا ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمارے اگر گناہ کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہوتے ہیں تو اس دنیا میں ابھی ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ سزا ہو گئی. تو جب ہماری سزا ہے یہ, تو پھر اس کے اوپر اگر ہم دوسرے گناہ کرتے ہیں تو اس کی تو ہم کو سزا نہیں ملنی چاہیے نا. ہم تو آلریڈی سزا کے اندر ہیں. تو ابھی ہم جو بھی کریں وہ سزا کاٹ دیں گے تو ہم پاک ہو کے بیش میں چلے جائیں گے, اگر یہ بات ہوتی درست ہو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم سزا بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں اور ثواب بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس فری ول ہے. آپ کو پتہ ہے نا, جو سزا کے طور پہ آتے ہیں اس کے پاس فری ول نہیں ہوتی ہے. کبھی آپ نے جیل میں دیکھا کسی کا فری ول ہو؟ دیکھا آپ نے؟ سزا کے طور پہ جاتے ہیں نا, وہ فری ول کہاں ہوتی ہے؟ لیکن آپ اس دنیا میں اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں, آپ کی سزا یہ ہے, آپ کے پاس فری ول کیوں ہے کہ آپ اچھا کام کر کے برا کام کریں؟ کہاں ہے؟ کیوں؟
اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، اس لیے آپ کے پاس فری ول ہے۔ اب جیل کی مثال دیتا ہوں، جیل میں ایک جیلر بھی تو جاتا ہے روزانہ، وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے کہ اس کو بند کیا گیا ہوتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے باہر جا سکتا ہے، فری ول ہے نا۔ آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں، کسی نے آپ کو دھکا نہیں دیا ہے، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اب آپ کا دوسرا سوال آ گیا، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بھوکا ہے، کسی کے اچھے بچے ہیں، کسی کے برے بچے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ پھر ریممبر وہ دن جب 5000 کو خدا نے بلایا تھا، خدا نے کیا بولا تھا؟ 1000 کو شاید بولا ہوگا کہ تم دنیا میں جاؤ گے، تم بھوکے رہو گے، کپڑے نہیں ہوگے، سر پہ چھت نہیں ہوگی، تو انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے پھر 4 دن کے بعد، اگر تم انسان بن کے رہو گے کوئی سوال نہیں ہوگا، تم میرے پاس سیدھے آؤ گے۔ تو کیوں وہ دنیا میں آئے؟ ہمارے لیے اگزامپل بن گیا۔ کون؟ ہم، آخری والے 1000، کہ جب ہم ان کو دیکھیں تو شکر کریں، اور ان کو دیکھیں تو شکر کریں۔ وہ ہم ہے، وہ 1000، وہ ہمارے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ وہ 4000 بھی ہمارے لیے ہیں، تاکہ ہم اس سے سیکھ کر وہ کام نہ کریں جو برے لوگ کرتے ہیں، اور جب کوئی ہم سے نیچے ہو تو اس کو دیکھ کے ہم شکر کریں۔ اگر ہم اس کو دیکھ کے شکر نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو برے لوگ ہیں، ان کا کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب آ جائیں کہ جو برے لوگ ہیں، ان کے قتل کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اس سے ہم کو دیکھ کر کیا سیکھنے ملتا ہے؟ شیطان ان کے پیچھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کو وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص نہ ہو جو برا ہو، یعنی کہ رات نہ ہو، تو ہم کو دن کی کیا تمیز ہوگی؟ کیا تمیز ہوگی دن کی؟ ہم کو برے لوگ بھی ہمارے لیے ہیں، اچھے لوگ بھی ہمارے لیے ہیں۔ ہمارے لیے اس سے مراد کیا ہے؟ علم والے لوگوں کے لیے سب اور لوگ بنائے گئے ہیں۔ اور میں اس کو مثال دیتا ہوں لاجیکل، تاکہ آپ کو لگے، سمجھ میں آئے کہ کیا بات۔ بھائی ایک بیج ہے، کیا اسی کے اندر کوئی ایسا فروٹ نہیں لگ سکتا جس کو ہم کھا سکیں؟ نہیں، اس کی جڑیں بنتی ہے، پھر درخت ہوتا ہے۔ تو جڑیں کس کے لیے ہے؟ اس پھل کے لیے۔ 5000 میں سے پہلے 1000 سے نا ہماری جڑیں ہیں۔ تنا کس کے لیے ہے؟ اس فروٹ کے لیے۔ وہ ہم ہے فروٹ، تنا بھی ہمارے لیے، دوسرے 1000 سے۔ پھر شاخیں کس کے لیے ہے؟ وہ بھی ہمارے لیے، ہم وہ فروٹ ہے جو تیسرے 1000 سے۔ پھر پتے کس کے لیے ہیں؟ وہ چوتھے 1000 ہے، وہ بھی ہمارے لیے ہے، ہم فروٹ ہے۔ وہ سب ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، جڑیں بھی، تنا بھی، شاخیں بھی اور پتے بھی۔ یہ وہ 4000 لوگ ہیں، ہم فروٹ ہیں، ہم وہ 5ویں 1000 ہیں۔ کھاتے کس کو لوگ؟ پتے کو، جڑوں کو، تنے کو، کہ جڑوں کس کو؟ ہم وہ پھل ہے جس کے اندر ہر چیز شامل ہے۔ ہم کو سب کو اتار کے جانا ہے نا۔ اس پھل کے اندر جڑیں بھی ہے، تنا بھی ہے، شاخیں بھی ہے، اور پتوں کا جوہر بھی ہے۔ اور اس کو جب ہم کھاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس بیج کو کھا لیا۔ تو خدا کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہم فروٹ کی طرح جائیں گے، لیکن اچھے فروٹ کی طرح ہے، خراب ہو گیا نہیں۔ اگر ہم اسماعیلی مذہب کو چھوڑ دیتے تو ہم خراب فروٹ ہو جائیں گے۔ ہم اچھے فروٹ کی طرح ہے، ہمارے اندر پورا درخت ہمارے ساتھ چلنے والا ہے، کیونکہ گٹلی ہمارے اندر ہے۔ پھر ہماری گٹلی سے ایک اور درخت پیدا ہوگا جو ہمارے بچے ہیں، پھر وہ ایک اور پھل بنے گا، پھر اس کی اچھی گٹلی سے ایک اور درخت پیدا ہوگا، اور اس کا پورا خاندان اس طرح سے آگے چلے گا۔ یہ اچھے درخت کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ری انکارنیشن کا سوال ہے۔ اب آپ پوچھ لیں کوئکلی تاکہ اس کے اندر شامل ہو جائے۔ وہی میں کہہ رہی تھی کہ جو برے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے لیے ہیں، لیکن ان کی سزا بھی ہے خدا کے پاس۔ ہاں، یہ سوال بھی اچھا ہے کہ برے لوگ ہیں، اس کی سزا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی سزا ہے؟ جتنی اس کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ معافی کے ساتھ میں بولنا چاہوں گا، سوال تو بہت اچھا ہے لیکن پورا سوال نہیں ہے۔
تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. میں آپ کا سوال کو تھوڑا درست کرتا ہوں معافی کے ساتھ. آپ ایسا نہ پوچھیں کہ اس کی سزا ہے کہ نہیں سزا ہے, ایسا پوچھیں اس کو کیا سزا ملے گی. امام کے دیدار سے دوری اس کی سزا ہوگی, اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی. سب سے بڑا کہ وہ لوگ جو برے ہیں نا, وہ دن بہ دن اپنے آپ کو امام کے دیدار سے دور کرتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ وہ لوگ دور کے بھٹکے ہوئے ہو گئے. قرآن میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, یعنی کہ امام کے دیدار سے دور ہو گئے. سوال درست, اس کو کوئی جلایا نہیں جائے گا, کوئی مارا نہیں جائے گا, کچھ پٹا نہیں جائے گا. پتہ ہے اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہوگی روزانہ آپ کو دیکھ کر, آپ کو دیکھ کر, آپ کو دیکھ کر, کہ میں بھی تو اس کے ساتھ ہوتا تھا, میں بھی تو اس کے ساتھ جماعت میں آتا جاتا تھا, میں بھی تو پاکستان میں اس کے ساتھ ایک مسلمان بھائی تھا, اسکول پڑھتا تھا, میں بھی تو امریکہ میں اس کے ساتھ ایک کرسچن دوست تھا, میں بھی تو اس کے ساتھ ایک جوئش دوست تھا, تو میں کیوں امام کے دیدار سے اتنا دور ہوں. تو وہ آپ کو بولیں گے, آپ کو لکھنا ہے, ریفرنس لکھ لیں 57 کی 12 سورہ الحدید 57 نمبر آیت نمبر 12. الحدید ہاں 57 سورہ ہے 57. اور آیت نمبر 12. تو وہ آپ کو یہ کہتے ہو گے, اور یہ بات میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ آپ کو کبھی کوئی نہیں بتائے گا. وہ آپ کو کہیں گے میری بہن, میں بھی تو تیرے ساتھ نہیں آتی تھی تیرے گھر پہ کام کرنے کے لیے, کتنی میں تیری خدمت کری, تو میری سفارش کر دے, تو میرے کو بھی مولا دیدار دے وے. تو وہ جو اس کو پشیمانی ہوگی نا, افسوس جو ہو رہا ہوگا نا اس کو, سب سے بڑا کہ میں بھی تو اس کے گھر میں جا کے روزانہ وہ دیکھتی تھی, وہ فوٹو کو صاف بھی کرتی تھی, تو کیوں میں امام تک نہیں پہنچی. دکھ. تو آپ کیا بولیں گے مولا کو, مولا دنیا میں اس نے میری بہت خدمت کی ہے, تھوڑا ایک قدم آگے, ایک قدم آگے کرتے 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 50,000 سال بیت جائیں گے اور وہ بھی ادھر ہی پہنچیں گے. سب روح ہے, ایک روح قطرہ بھی پیچھے نہیں رہنے والا ہے, چاہے کافر ہو کہ سب ہی ہو. امام کی رحمت سے کوئی بار نہیں ہوگا, اور امام کی رحمت آپ کی سفارش سے ہوگی. ہماری سفارش پیر نے کی, ہم لوگوں کی سفارش کریں گے درجہ بہ درجہ, نیچے سے نیچے سے نیچے. ہم غریب لوگ اگر پہلی سیڑھی پہ ہیں تو ہم اس کی سفارش کریں گے جو سیڑھی پہ ہی نہیں ہے. اگر ہم دوسری سیڑھی پر ہیں تو ہم پہلی سیڑھی والوں کی سفارش کریں گے. کرتے کرتے انشاءاللہ سب امام کے ساتھ ہو گئے. کوئی ری انکارنیشن دنیا میں لوٹ کر نہیں آنے والا ہے. ہم سب اس کے دربار میں ایک روح ایک جان ہو گئے انشاءاللہ تعالی. اس کو یہاں پر روکتے ہیں. میرے ذہن میں ایک اور لیکچر آیا ہے جو ابھی ہم اگر اجازت ہوگی, ٹائم ہوگا تو ہم کریں گے اسی کے اوپر, لیکن ری انکارنیشن پر اسماعیلی کانسیپٹ کے ساتھ, اور گھڑی کو دیکھتے ہوئے ہم کریں گے. وقت دیکھتے ہوئے نہیں, اس کے نمبروں کو دیکھتے ہوئے کریں گے. بہت نوازش, یا علی مدد.